ناظرین ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے احساس کی رمضان اپیل 2024 کی اسپیشلسٹ ٹرانسمیشن میں، اور گزشتہ ایک گھنٹے سے الحمدللہ اے آر وائی نیوز یو ایس اے پہ ہم براہ راست نشر کی جا رہے تھے، اور اب جو ہے اے آر وائی کیو ٹی وی کے ناظرین نے بھی ہمیں ایشیا میں جو ہے وہ جوائن کیا ہے، تو میں آپ تمام کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں۔ اور احساس آج ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہے ایک احساس کا پیغام لیے ہوئے۔ احساس کا صرف اور صرف ایک یہی مشن ہے کہ آپ کو اور ہم سب کو احساس دلایا جائے ان لوگوں کے بارے میں جو کہ یتیم ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، یا ایسے سفید پوش لوگ جو کہ اپنی ضروریات زندگی کی اشیاء کو پورا نہیں کر پاتے۔ الحمدللہ احساس کا یہ ہمیشہ گزشتہ 15 سال سے احساس کا یہ مشن رہا ہے کہ گلی گلی ایسے لوگوں کا احساس نے تلاش کیا ہے، اور ان کی اسپیشلی کہتے ہیں سفید پوش لوگوں کے عزت نفس کا بھرم رکھتے ہوئے احساس نے ان کی مدد کری ہے آپ کی ڈونیشنز کے تحت۔ جو ہے احساس ناظرین محترم چاہے تو یہ کام اکیلے بھی کر سکتا ہے، لیکن کہتے شاید وہ اس معیار کے اوپر اس کوانٹٹی کے حساب سے وہ نہیں کر پائے گا جتنا آپ کی ڈونیشنز کے ساتھ مل کر ہوگا۔ اگر ہم دیکھیں کہ ایک پھول اگرچہ سنگل دیکھا جائے تو وہ بھی خوبصورت ہوتا ہے، لیکن اگرچہ ہم 10 12 15 پھولوں کو اکٹھا کریں تو وہ ایک بوکے کی اپنا وہ صورت اختیار کرتا ہے، اور وہ زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ تو احساس کا یہی ہمیشہ سے مشن رہا ہے کہ اس نوبل کاز کے اندر، نیکی کے اس کام کے اندر خود تو یہ حصہ ملاتے ہی ہیں، لیکن آپ کو بھی ساتھ ساتھ یہ صدا لگاتے ہیں کہ آپ بھی احساس کے ساتھ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ رب العالمین نے جتنا آپ کو نوازا ہے، آپ ضرور اپنی استطاعت کے مطابق احساس کے ساتھ تعاون کریں۔ اور احساس نے کچھ پیکیجز بھی ترتیب دیے جو کہ وقتاً فوقتاً میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی کرتا رہوں گا۔ اسپیشلی میں بتاتا چلوں کہ رمضان المبارک کا یہ مبارک پر رونق پر نور برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ الحمدللہ اس وقت جاری و ساری ہے، اور اب الوداعی مراحل کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ الوداعی مراحل کے اندر بھی احساس آپ کو یہ صدا دے رہا ہے کہ آئیے رمضان کے اس خوبصورت پر نور مہینے کے اندر احساس کا ساتھ دیجئے، اور ایسے لوگوں کا احساس کیجئے جو کہ غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، یا بیوہ عورتیں ہیں، یا سفید پوش لوگ، ان لوگوں کا احساس کیجئے۔ ناظرین محترم عید کی آمد ہے، احساس نے کچھ پیکیجز ترتیب دیے ہیں جس کے اندر بچوں کی عیدی کے حوالے سے انہوں نے ایک پیکیج کو ترتیب دیا ہے جو کہ $55 کے اندر جو آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ بچوں میں عیدی کی تقسیم، بچوں میں نئے کپڑوں کی تقسیم، جیسا کہ اس سے قبل اے آر وائی نیوز کے ناظرین جانتے ہیں مفتی صاحب سے جو گفتگو بھی یہی چل رہی تھی کہ بچوں کو ایک آس رہتی ہے۔ ہمارے گھر میں جیسے بچے ہیں کہ بچے بھائی 2 روزے رکھے، 4 روزے رکھے، 6 روزے رکھے، رمضان المبارک میں جتنے بھی روزے رکھے یا جو بھی بچوں نے عبادت کری، تو ان کو ایک آس رہتی ہے کہ بھائی عید آئے گی تو ہمیں انعام ملے گا، تو اس انعام کا انتظار ہوتا ہے۔ اسی انعام کا یہ پیکیج عیدی فار کڈز کے نام سے احساس نے ترتیب دیا ہے۔ صرف اور صرف $55 کے ساتھ آپ اس کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ اور فطرے کا بھی انہوں نے ایک پیکیج ترتیب دیا ہے جسے آپ $8 کے اندر جو آپ وہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ اور مساجد کی تعمیرات کے حوالے سے الحمدللہ اس حوالے سے بھی گفتگو کا سلسلہ جاری تھا ابھی کہ مساجد کی تعمیرات کے حوالے سے احساس الحمدللہ گزشتہ 15 سال سے اپنی خدمات کو بخوبی سر انجام دے رہا ہے، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ الحمدللہ دنیا بھر میں جہاں جہاں پہ مساجدیں نہیں تھی، احساس نے ان جگہوں کے پر مساجد کی تعمیرات کری ہے، اور الحمدللہ کئی مساجد میں ہیں تو آپ صرف اور صرف $9,500 کے اندر آپ جو ہے وہ اس کے اندر مساجد کی تعمیرات میں حصہ ملا سکتے ہیں۔ اور کتنا بڑا نیکی کا کام ہے اللہ رب العالمین کے گھر کو آباد کرنا۔ مفتی صاحب کتنا بڑا نیکی کا کام ہے؟ اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے نا کہ آپ بھی آدمی اس کے اندر کوئی تنگ نظری سے سوچیں۔ یہ تو اللہ آپ اگر دنیا میں اللہ کا گھر بنا رہے ہیں تو یقیناً اللہ آپ کا گھر بنائے گا۔ یہ تو اللہ سے آپ کاروبار کر رہے ہیں۔ کتنا خوبصورت احساس نے پیکیج ترتیب دی ہے۔ جی آپ اللہ سے کاروبار کر رہے ہیں، آپ یہ سمجھ لیں کہ اپنے بینک کے اندر باقاعدہ دنیا کے اندر یہ سارا پیسہ لٹ سکتا ہے، لیکن مولا کریم کے بینک کے اندر جو جمع کرائے گا وہ کبھی نہیں لٹے گا، اس کو لا زوال ہے، اس کو کوئی زوال نہیں۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ مساجد کی تعمیرات کا یہ پیکیج $9,500 کے میں آپ یہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ ہینڈ پمپس کی انسٹالیشن کا ایک پیکیج انہوں نے ترتیب دیا ہے۔ ہمارے اے آر وائی کیو ٹی وی کے ناظرین نے جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے ان کو بھی میں بتاتا چلوں کہ $185 کا انہوں نے ایک پیکیج ترتیب دیا ہے۔ اب آپ اگر ہم اپنے اوپر خود رکھ کے سوچیں کہ بھئی ہمارے علاقے میں پانی کی قلت ہے، ہمیں پانی مہیا نہیں ہو رہا، اور ہمارے علاقے میں کوئی شخص آئے بولے بھئی ہم آپ کے علاقے میں ہینڈ پمپ انسٹال کر رہے ہیں، تو آپ کے یہاں پانی کی پریشانی، پانی کی قلت کی جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی، تو آپ
خود پہ رکھ کے دیکھیے کہ ہمیں کتنی خوشی ہوگی. تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ احساس کے ساتھ ہینڈ پمپ کے سلسلے میں بھی ضرور تعاون کریں. $185 کا یہ پیکیج احساس نے ترتیب دیا ہے. تو آپ اپنی استطاعت کے حساب سے, یہ جتنے میں نے آپ کو پیکیجز بتائیں یہ کوئی فکسڈ اماؤنٹ نہیں ہے. میں ایک بار پھر آپ کو بتاتا چلوں یہ کوئی فکسڈ اماؤنٹ نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے جتنا آپ کو نوازا ہے آپ اس حساب سے آپ ضرور چاہیں تو آپ اس سے زیادہ ان پیکیجز سے زیادہ جو اماؤنٹ ہے اس سے زیادہ آپ کدھر ڈونیٹ کرنا چاہیں اس سے زیادہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اس سے کم ڈونیٹ کرنا چاہیں جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے, لیکن آپ تھوڑا بہت صحیح لیکن ضرور احساس کے ساتھ اس نیکی کے اس کام کے اندر ضرور احساس کا ساتھ دیجئے. ثنا خوان رسول ممتاز و معروف ثنا خواں, انتہائی خوبصورت خوش الہان ثنا خواں بھائی محترم اویس نظامی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. میں آپ کو بھی بھائی خوش آمدید کہتا ہوں. اور آپ سے قبل جو ہماری گفتگو کا سلسلہ اس وقت الحمدللہ جاری و ساری ہے, استاذ العلماء الحمدللہ انتہائی مشفق و مہربان ARY-QTV نے جنہوں نے ہمیں ناظرین نے جوائن کیا ہے ان کو میں بتاتا چلوں انتہائی محبت کرنے والی شخصیت, مشفق و مہربان شخصیت, استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب صابری دامت برکاتہ العالیہ نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. الحمدللہ ہمارا گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے. میں ایک بار پھر قبلہ آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. اور آپ ہی کے ساتھ سماجی کارکن سوشل ورکنگ کے حوالے سے الحمدللہ گزشتہ 4 دہائیوں سے الحمدللہ آپ بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. بھائی محترم نفیس احمد خان صاحب آپ کا بھی ایک بار پھر میں خیر مقدم کرتا ہوں. اور بھائی اویس نظامی صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. صلی علی نبینا صلی علی محمد در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے, در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے, در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے, وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے, وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے, در رسول پہ جاؤں وہیں کا ہو جاؤں, در رسول پہ جاؤں وہیں کا ہو غلام خود کو بنانے کی آرزو ہے مجھے, غلام خود کو بنانے کی آرزو ہے مجھے, در رسول کو پلکوں سے اپنی صاف کروں, در رسول کو پلکوں سے اپنی صاف کروں,
در پہ بچھانے کی آرزو ہے مجھے تم ہی بنا کے بگڑی سعید کی آقا تم ہی بنا کے بگڑی سعید کی آقا تمہارے در سے ہی پانے کی آرزو ہے مجھے در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں انتہائی خوبصورت انداز سے بھائی محترم اویس نظامی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت پیش کر رہے تھے. اللہ رب العالمین آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. ناظرین محترم گفتگو کا سلسلہ ہمارا اس وقت جاری و ساری ہے اور میں آؤں گا مفتی قبلہ مفتی صاحب کی جانب. اور مفتی صاحب زکوٰۃ کے حوالے سے میں آپ سے کچھ سوال کروں گا کہ رمضان اسپیشلی رمضان المبارک میں ہمارے یہاں ایک زکوٰۃ کا جو وہ ٹرینڈ ہے کہ زکوٰۃ نکالنی ہے تو انہیں رمضان میں ہی نکالنی ہے. ایک تو مجھے یہ بتائیے گا کہ زکوٰۃ کیا ضروری ہے صرف رمضان میں ہی نکالنا یا آپ سال میں کہیں پہ بھی کبھی بھی نکال سکتے ہیں؟ دوسرا یہ میرا سوال تھا کہ جس کو بھی ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں کیا اسے یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقوم ہے یا زکوٰۃ کی چیز ہے؟ اس حوالے سے ذرا کچھ مجھے ارشاد فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. زکوٰۃ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے. تو اب اس کا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے آپ کا جو پہلا سوال ہے کہ آپ نے پہلا سوال کیا کیا کہ زکوٰۃ ہم نے ہمارے ایک یعنی آپ دے سکتے یعنی زکوٰۃ باقاعدہ رمضان میں صرف لوگ اس لیے دیتے ہیں کہ رمضان میں شرح جو ہے درجات کی بڑھ جاتی ہے. صحیح اس لیے دیتے ہیں زکوٰۃ. تو وہ کیا کرتے ہیں وہ اپنا سال پکڑ لیتے ہیں رمضان سے رمضان ایسا ہے. لیکن اگر کوئی چاہے تو وہ ہر مہینے دے سکتا ہے زکوٰۃ. اب جس کی بہت لمبی لمبی زکوٰتیں ہوتی ہیں تو وہ لوگ تو باقاعدہ رمضان کے علاوہ بھی دیتے رہتے ہیں. کیا بات ہے. صحیح. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اب رمضان کا اگر انتظار کرو گے کسی غریب کے لیے تو جب آپ جاؤ گے تو اس کا پتہ چلے گا کہ وہ تو ان کو مر کے بھی کافی دن ہو چکے گزر گئے. دوسری چیز یہ کہ جیسے کہ ہماری اور آپ کے یہاں اگر تیاری ہو رہی ہے بھئی رمضان کی آمد ہے تو ہم رمضان کی ہم ایک بہترین اہتمام کرتے ہیں بھئی رمضان کے راشن لے کے آ رہے ہیں یا دوسری دیگر چیزیں. تو اب اگر ہم اینڈ رمضان شروع ہونے کے بعد مڈ آف رمضان یا اینڈ آف رمضان کے پر ہم کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس نے تو رمضان کی کوئی تیاری نہیں کری, وہ تو ڈائریکٹ عید کی طرف آ گیا. نہیں دیکھیں زکوٰۃ کے اندر ہے کیا چیز, شرط کیا ہے زکوٰۃ کی شرط شریعت میں؟ زکوٰۃ کی شرط ہے تملیک. تملیک کہتے ہیں مال کا مالک بنا دینا. صحیح. اونرشپ. اگر زکوٰۃ دینے میں اونرشپ ثابت ہو رہی ہے تو زکوٰۃ ادا ہو گئی. کیا بات ہے. اگر نہیں ہے جیسے سپوز آپ نے کہا راشن یا اگر آپ نے ایک کھانا کچھ پکایا خوب اچھا خاصا اور پکا کے غریبوں کو بیٹھایا اور بیٹھانے اس کا دسترخوان بچھا دیا سب نے کھا لیا بیٹھ کر, زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. صحیح. کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ مال کا مالک بنانا ثابت نہیں ہوا. اگر آپ نے سارا مال اس کا کھانا پکایا غریب جب جمع ہوئے آپ نے اٹھا کے ان کے حصے کا ان کو دے دیا, ان کی مرضی ہے وہ یہاں کھائیں اپنے گھر لے جائیں, اس کے اندر وہ نقطہ جو ہے تملیک کا وہ آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مال کا مالک بنانا ثابت ہو رہا ہے, زکوٰۃ ادا ہو گئی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. واہ واہ. یہ ہے اصل مسئلہ زکوٰۃ کا. اب اس کے اندر کیا ہے یقیناً اب جس کی جو چھوٹی موٹی زکوٰۃ ہوتی ہے نا, معلوم ہو رہا ہے کہ اس کے پاس اس کا 2 تولے 3 تولے سونا ہے, حالانکہ زکوٰۃ کس پہ ادا ہو رہی ہے؟ شریعت نے متعین کیا 7.5 تولے سونا. 7.5 تولے سونے پہ. صحیح. تو وہ 7.5 تولے سونا اس زمانے کا آپ دیکھ لیں, آپ کے ہی ملک کے اندر
सन 60-62 के अंदर सोना था 60 रुपए से लेकर 62 रुपए तोला। 16 वाह किसी को यकीन नहीं आएगा। 24 कैरेट का यकीन ही नहीं आएगा। पहले 60 था और उसके बाद फिर 62 हो गया। लोगों ने बड़ी महंगाई हो गई, 62 रुपए तोला है, अब आप अंदाजा लगा लो। तो लिहाजा अगर किसी शख्स के पास 1 तोला सोना है, यकीनन उस समझदार आदमी को चाहिए कि उसके ऊपर ज़कात निकाले, क्योंकि आज का 1 तोला सोना कम से कम 2,30,000-35,000 रुपए तोला है। तो अब आप कहाँ से कहाँ चली गई ये वैल्यू, आप देख लीजिए, अंदाज़ा लगा लें। तो ज़कात के अंदर, ज़कात में आप ना कोई खुदा ना खास्ता माज़ अल्लाह, उसके अंदर एक चीज़ और भी है कि ये ना समझें कि कोई आप किसी की ज़ात पर एहसान कर रहे हैं। अल्लाह, बिल्कुल ऐसा ही है। हदीस पाक क्या है? हदीस काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्ज़कात क़ंतरतुल इस्लाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़कात इस्लाम का ख़जाना, ये टैक्स है। रब्बुल आलमीन ने वेलफेयर के लिए, मुसलमानों की वेलफेयर के लिए मुस्लिम का टैक्स है ये इसको देना, इसीलिए इसकी वईदें भी हैं। बिल्कुल, ये वहीद कहते हैं सज़ा की गिरफ्त, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, अल्लाह नहीं दोगे तो पकड़, गिरफ्त बड़ी मजबूत है। बिल्कुल। तो इसलिए वो ये जो माल अगर आप रख रहे हैं अपना, उस पर ज़कात अदा नहीं कर रहे हैं, यही माल क़यामत के दिन 2 चितली वाला सांप बन जाएगा। अल्लाहु अकबर। ज़हरीला। अब जो 2 चितली वाला सांप की क्या वो है डेफिनेशन? सांप की उम्र बड़ी लंबी होती है, तो उसके अंदर होता ये कि जब 1000 साल गुजर जाता है तो एक चोटी निकलती है। अल्लाह अकबर। यानी वो निकली, चोटी निकली उसकी। 2000 साल जब हो जाते हैं तो चोटी गिर जाती है, वहाँ निशान रह जाता है, चितली जिसको कहते हैं, चित्ती कह लें आपको। उस सांप के लिए है कि वो माल सांप बनकर आएगा और वो एक डंक मारेगा तो पेट के अंदर तमाम जितनी भी हैं सब पानी हो जाएंगी। बाचों को चीरेगा कि मैं तेरा वो माल हूँ जिसको तूने संभाल के रखा था, जिसकी ज़कात नहीं दी थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी बहुत शदीद तरीन ज़कात, ये याद रखें, ये हुकूकुल इबाद में है ज़कात। वाह वाह वाह। अल्लाह का मुतय्यन करदा टैक्स जो है, अल्लाह तबारक व तआला अपना तो माफ़ कर देगा, हुकूकुल इबाद का जहाँ तक ताल्लुक है, तो ये हुकूकुल इबाद के अंदर टैक्स आ रहा है। हुकूकुल इबाद का खून है अगर ज़कात न देना, तो ये तो ज़कात यूँ समझ लीजिए हुकूकुल इबाद के लिए है, और ये उसका टैक्स है और ये उसका हक़ है। अल्लाह तबारक व तआला कभी माफ़ नहीं करेगा ज़कात अदा न करने वाले को, जिस पर ज़कात वाजिब हो रही है, सदक़ात वाजिबा जिस पर वाजिब हो रहे हैं, जिसको आप कहें फ़ितरा, उसको नमाज से पहले पहले दे देना। अब आपने जो ये एक सवाल किया कि भाई उसको आपने उसका करीब जैसे अब ये इसका ये लास्ट अशरा चल रहा है, आखिरी अशरा ईद की आमद है ना, अच्छा 2-4-5 रोज़ रह गए। भाई आपको तो काम है कि ज़कात को पहली रमज़ान को दे दो। सही। अगर आपने उसको रोका, आप फासिक हैं शरीयत मुताहरा में के तहत। अच्छा, आप फासिक हैं शरीयत मुताहरा के तहत। अगर शरीयत के अंदर कोई गवाही देने की जो ज़रूरत पड़ती है, जो गवाह होता है वो मरदूद शहादत है, उसकी गवाही काबिल कबूल नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यानी किस लिए? सिर्फ और सिर्फ आप ले तो लाल से काम ले रहे हैं, सुस्ती से काम ले रहे हैं, तो ये वईद है। उसका इनकार करने वाला तो काफिर है। यानी ज़कात की तारीफ क्या है? एक मालदार शख्स का, मुसलमान का, एक मालदार मुसलमान का एक गरीब मुसलमान को अपने माल का एक हिस्से का मालिक बना देना। सही। अब आपने जो फरमाया कि साहब बात यह कि उसको बताएं भी, कोई ज़रूरत नहीं बताने की। अच्छा, आपने जब माल का मालिक बना दिया, ज़कात अदा हो गई। अब वाह, मतलब हम एज अ तोहफतन भी हम इसको एज अ गिफ्ट भी उसे दे सकते हैं। व्हाटएवर जो भी कर सकते हैं आप, इजी जो है आपको दे दें, जो कन्वीनियंट हो वो दे। आप कह लीजिए कि उसको जो पैसा दे रहे हैं अदा कर रहे हैं ज़कात की मद में। मकान बनाया आपने, दे दिया, भाई ये तेरा मकान है, ले चाबी पर। वाह, उस सूरत के अंदर होगा। अब ये कि तू ये चाबी ले, तू उसके अंदर रहे, तो ज़कात अदा नहीं हुई, क्योंकि वो माल का मालिक नहीं है। ऑनरशिप, असल बात ऑनरशिप है ना। वाह, तो उसकी ये उसमें हिकमत है, इसके तहत दी जाए, किसी को भी दी जाए। ज़कात के अंदर यूँ समझ लीजिए आप कि उसमें इज़्ज़त नफ्स मजरू नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला
ایسے شخص کو کبھی معاف نہیں کرتا جو اس کے بندے کی عزت نفس کو مجروح کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو مفتی صاحب آپ نے فرمائی، اور حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے ایک بار پھر عرض کرتا چلوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بھائیوں کی مدد کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرتا رہے گا، تم اپنے بھائی کی پریشانی کو دور کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری پریشانی کو دور کرتا رہے گا۔ تو مورل آف دی حدیث یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک انتہائی سمپل سا ہمیں فارمولا دے دیا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری مدد کرتا رہے، اللہ رب العالمین ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر دے، تو ہم مخلوق خدا کی مدد میں لگ جائیں، مخلوق خدا کی پریشانیوں کو دور کرنے میں لگ جائیں۔ اس کے اندر زکوٰۃ کا ایک تو پہلو یہ ہے، دوسرا اکانومی جو ہے اسلام کی وہ زکوٰۃ کے اوپر ہے۔ صحیح۔ زکوٰۃ کے معنی یہ ہے کہ سراؤنڈنگ آف منی، پیسے کو گردش میں کرنا، اچھا، تاکہ معیشت جو ہے وہ اوپر جائے۔ اگر آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی اور روکے رکھے، پیسے کو روک دیا آپ نے، تو ہر سال 7.5% ڈی ویلیو ہوتا ہے اللہ اکبر، مارکیٹ کے اعتبار سے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل 40 سال کے اندر وہ رقم رکھی ہوئی بھی زیرو ہو جائے گی، زیرو ہو جائے گی، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اسلام تو ہمیں بول رہا ہے بھائی کہ آپ 2.5% دیجئے، بھائی معیشت کہاں 2.5% ہے یار، آپ کچھ کو بھی نہیں، سوچیے آپ کون سا کیا ہو گیا یار، کچھ بھی نہیں۔ کسی کے پاس 25,000 دیکھ لیں، آپ دیکھ لیجیے آپ، تو بس اس کے اوپر آدمی یہ اس کے اوپر اگر بخل کرتا ہے یا کچھ کرے، اللہ نہ کرے کسی کے دل میں یہ میل آئے۔ اللہم آمین۔ ہم کو کسی مسلمان سے بدگمانی جائز نہیں ہے، بالکل اسلام بدگمانی نہیں سکھاتا ہے۔ مجھے معلوم ہے، مجھے پتہ ہے کہ جتنے مسلمان ہیں جن پہ زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے وہ دیتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، ثم الحمدللہ۔ لیکن کرتے کیا ہے، اگر کسی کے اندر بس صرف آ جاتی ہے، اگر سستی آ جاتی ہے، شیطان جو ہے ورغلا رہا ہوتا ہے، سستی آ جاتی ہے، اس کے اندر وہ لیت و لال ہو جاتا ہے۔ ورنہ میں یہیں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ جتنے بھی باہر مسلمان بھائی پاکستانی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شاد رکھے، آباد رکھے، اور ان کی دامیں درمیں قدمیں بزمیں سخنیں معاونت فرمائے، وہ لوگ دے رہے ہوتے ہیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہوتے ہیں۔ یہی کہہ لیجیے کہ ایک ایمان رکھنے والے انسان جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہے، اس کا یہ طرز زندگی اور جو کام کا طرز ہے یہ بہترین ہے۔ یہی سمجھ لو کہ اس کو کامیاب کرے گا آخرت میں، کیا بات، آخرت میں کامیاب کرے گا۔ یہ کامیاب زندگی کی علامت ہے، کیونکہ جیو اور جینے دو، جاگو اور جگاؤ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے مفتی صاحب، کیا بات ہے۔ اور جیسا ہی آپ نے فرمایا اس سے قبل بھی کہ قرآن کریم فرقان حمید نے 32 مرتبہ 32 مقامات پہ جو وہ زکوٰۃ کا زکوٰۃ آ رہا ہے، لفظ زکوٰۃ کا ذکر ہوا ہے۔ اور آپ اندازہ لگا لیجیے، اور اس کا تذکرہ جو ہے مختلف صورتوں میں اور حالت کے اندر 82 جگہ پر آ رہا ہے۔ سب سے زیادہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اب یہ جو روزہ ہے یہ سب یہ رخصت ہو رہا ہے۔ اب سب سے زیادہ بہترین لوگوں کو مشورہ کیا ہے، دینی مشورہ یہ ہے کہ جلدی جلدی زکوٰۃ ادا کر دیں، اور الحمدللہ کافی ساروں نے ادا کر دی ہے، جن کی باقی ہے وہ فوراً کر دیں۔ ایک بات اسی طرح یہ جو فطرہ ہوتا ہے اس کو پہلے دے دیں آپ، تاکہ آپ کا غریب بھائی وہ فطرہ لے جائے، وہ بھی عید میں شامل ہو جائے اور منائے۔ بالکل۔ اور اگر وہ کہہ لیجئے کہ آپ نے نہیں دیا ہے اس کو ادا کر دیں، یہ تو یوں سمجھ لو لاسٹ ون کہہ لیجئے کہ چانس ہے کہ صاحب وہ عید کی نماز سے پہلے دے دو۔ کیوں دو بھائی عید کی نماز سے پہلے؟ اس لیے کہ پھر اس کے پاس تو رکھنا پڑ جائے گا، تو یہ پہلے سے پہلے ادا کر دی جاتی ہے تاکہ لوگ آپ کی ساتھ عید کی خوشیوں کے اندر برابر کے شریک ہوں۔ بالکل، بہت خوبصورت گفتگو قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے۔ اور ناظرین محترم، میں ایک بار پھر آپ کے سامنے جو وہ اپیل کروں گا احساس کی جانب سے کہ، اور جو گفتگو مفتی صاحب نے فرمائی کہ آج کل جو نفسا نفسی کا دور ہے، اور ہم الحمدللہ ہم ان علاقوں میں رہتے ہیں، شاید کہتے ہیں ہمارے ارد گرد جو ہمیں ایسے لوگ بہت کم نظر آتے ہوں، تو احساس جو کام کر رہا ہے وہ ہمیں اسی چیز کا احساس دلا رہا ہے کہ بھائی آپ کے علاقوں سے باہر اس معاشرے سے ہٹ کے بھی دوسرا معاشرہ ہے، کچھ علاقے ہیں جہاں پہ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن تک ضروریات زندگی کی کئی اشیاء جو ہیں ان تک مہیا نہیں ہو سکتی۔ تو احساس آپ کو صدا لگا رہا ہے آج ایک بار پھر کہ آئیے احساس کا ساتھ دیجئے، احساس کے ساتھ
تعاون کیجئے اپنی استطاعت کے مطابق. اللہ رب العالمین نے جتنا آپ کو نوازا ہے اس حساب سے آپ احساس کے ساتھ تعاون کریں. اللہ رب العالمین انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں مزید برکت عطا فرمائے گا. میں قبلہ نفیس احمد خان صاحب کی جانب آؤں گا اور میں کہوں گا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ احساس کے کام کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ کہ الحمدللہ گزشتہ 15 سالوں سے احساس کا یہ کام، یہ سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری ہے. اس کام کو آپ گزشتہ 15 سال سے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ذرا اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا. ولید، یہ سلسلہ یہ تو کہنے میں کوئی وہ دو رائے نہیں ہے کہ احساس نے جس طرح لوگوں کو احساس دلایا ہے اور جس طرح اپنے کام سے منوایا ہے، جس طرح اپنا اعتماد بحال کیا ہے، یہ ناممکن ہے. اتنے کم عرصے میں اتنا بڑا نام، اور پاکستان سے کام شروع ہوا اور دنیا کے کئی ممالک میں یہ مسلسل کوئی آفت ہو، کوئی زلزلہ ہو، کوئی سیلاب ہو، سب سے پہلے احساس جو ہے اس کے برکت آپ نے دیکھا کشتیوں میں کہاں کہاں گئے، کیسے کیسے سامان پہنچایا، راشن پہنچایا. تو یہ اعتماد اپنا بحال کیا ہے اور لوگوں میں اعتماد پیدا کیا ہے. آج جتنے دنیا بھر سے جو ڈونیشن آ رہا ہے وہ اس کی بنیاد ہے کہ لوگوں کا احساس پر اعتماد ہے، کیونکہ انہوں نے کام کر کے دکھایا. اور یہ اتنے کم وقت میں تو ان کے تمام جو کرتا دھرتا ہیں، حاجی رؤوف صاحب ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ نفیس بھائی، نفیس احمد خان صاحب سے انشاءاللہ ہمارا گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ناظرین محترم، اس وقت پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. مجھے پوری امید ہے کہ آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے احساس کی رمضان اپیل 2024 کی اسپیشل نشریات میں. ایک بار پھر آپ کو خیر مقدم کرتے ہیں اور بریک پہ جانے سے قبل قبلہ نفیس احمد خان صاحب کے ساتھ ہمارا گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. میں چاہوں گا قبلہ کہ گفتگو کو آپ کنٹینیو کریں کہ احساس کے اس کام کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں. ولید، جیسا میں نے کہا کہ احساس نے جو اعتماد بحال کیا ہے اور جس طریقے سے یہ اپنی خدمات انجام دے رہا ہے، تو ہمارے دیکھنے والے، ہمارے پاکستان سے باہر جو لوگ ہیں، ان کا اتنا اعتماد ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے ڈونیشن بھیجتے ہیں. اور ان کے ڈونیشن کو ان علاقوں میں جہاں پمپ لگائے جا رہے ہیں، پانی کے مساجد بنائے جا رہی ہیں، لوگوں کو راشن دیا جا رہا ہے، لوگوں کو عید گفٹ دیا جا رہا ہے، ان کے خاموشی سے ان کے گھروں میں جا کے ایسا سرپرائز دیا جاتا ہے جو ناممکن ہے ہم سب کے لیے کہ اگر ہم ان علاقوں میں جانا چاہیں تو ہم نہیں پہنچ سکتے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ بہت بڑا اعتماد ہے احساس کا. اور میں نے جیسے کہا کہ میں ان تمام سرکردہ لوگوں کو جو اس کے کرتا دھرتا ہیں، جس میں حاجی رؤوف صاحب بھی شامل ہیں، کہ جنہوں نے جس اعتماد کے ساتھ اس احساس کو اعتماد دلوایا اور کام ایمانداری کے ساتھ ہو رہا ہے، امانت کے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ بہت بڑا کام ہے. اور خدمت کا جیسے کہا کہ اللہ سے تجارت ہے، اور ان لوگوں کے لیے تجارت کریں. وہ خود تو کر ہی رہے ہیں کہ جو لوگ باہر بیٹھے ہیں، جو نہیں کر سکتے، جن کے پاس لوگ موجود نہیں ہیں، وہ لیکن زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہیں، وہ خدمات دینا چاہ رہے ہیں. تو یہ حاجی صاحب اور ان کی پوری ٹیم یہ تمام امانت ان تک پہنچا رہی ہے. اور رمضان شروع ہونے سے پہلے سے لے کر اور پورے 12 مہینے یہ سلسلہ جاری. اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا ایک وسیلہ بنایا ہے احساس کو. اور یہ 15 سال کا عرصہ میرے خیال سے کچھ بھی نہیں ہوتا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے 15 سال کے اس کم عرصے میں احساس کو اتنی ترقی عطا کری ہے کہ لوگوں تک کو منوانا بالکل ایک سایہ دار درخت بن گیا ہے. ایک چھوٹا سا پودا تھا جو آج سایہ دار درخت بن گیا ہے. اور پوری دنیا میں ان کی برانچیں موجود ہیں جو ان لوگوں تک پہنچتے ہیں جو نیڈی لوگ ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان تک یہ راشن پہنچا رہے ہیں. یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں اور ہم ان کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہیں احساس کے تمام ذمہ داروں کو. اور جس طرح یہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا کام. بالکل ایسا ہی. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ الحمدللہ گزشتہ 15 سالوں سے احساس کا یہی مشن رہا ہے کہ گلی گلی جا کے ایسے لوگوں کو تلاش کیا جائے کہ بھئی کہاں پہ کوئی ضرورت مند یہاں پہ موجود ہے کہ جس کے پاس روزمرہ کی ضروریات کی اشیاء تک کہتے مہیا نہیں ہے. تو اور اسپیشلی کہتے سفید پوش جو ہمارا طبقہ ہے، جو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اپنی ضروریاتی زندگی کو وہ ترک کر لیتا ہے، لیکن کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا تاکہ اس کی عزت نفس جو ہے وہ کہتے وہ مبرو نہ ہو سکے. تو احساس الحمدللہ اس چیز کا احساس کرتے ہوئے، اس کی عزت نفس کا احساس کرتے ہوئے، پردے میں رہتے ہوئے ایسے لوگوں تک پہنچتا ہے اور ان کی بخوبی مدد کرتا ہے. ہمارے ساتھ ممتاز و معروف شناخواں بھائی محترم اویس نظامی صاحب ماشاءاللہ یہاں پہ موجود ہیں. اس سے قبل بھی انہوں نے بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا. میری گزارش ہے کہ قبلہ کہتے کوئی بہت خوبصورت سا کلام مجھے ٹرانسمیشن میں شامل کریں. کرتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے کرتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے
درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے تمام بھی نہیں ہے حسین عمل پاس آنسوؤں کے سوا نہیں ہے حسین عمل پاس آنسوؤں کے سوا چلا ہوں لے کر یہ موتی درے نبی کے لیے چلا ہوں لے کر یہ موتی درے نبی کے لیے کرے تمام بھی میرے تو سب کچھ ہے رحمت عالم میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے کرے تمام بھی لگی ہے روضہ پر نور پر میری آنکھیں لگی ہے پر نور پر میری آنکھیں تڑپ رہا ہوں شب و روز حاضری کے لیے تڑپ رہا ہوں شب و روز حاضری کے لیے کرے تمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے درود شرط ہے کیا بات ہے اویس نظامی صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے بھائی الحاج ذوالفقار علی حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پڑھا ہوا بہت ہی خوبصورت کلام کر اہتمام ایمان کی روشنی کے لیے درود شرط ہے
ذکر محمدی کے لیے. بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے اسے نبھایا, اور یقینی طور پہ ہم ذوالفقار بھائی سے بھی جب یہ کلام سنا کرتے تھے, جب بھی تو ہر آنکھ جو اس وقت اشک بار ہوا کرتی تھی. اور ابھی جو کیفیت مفتی صاحب کی اور قبلہ نفیس احمد خان صاحب کی تھی, وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ذوالفقار بھائی نے اپنے شاگردوں کو کس طرح سے تیار کیا ہے. اللہ رب العالمین انہیں سلامت رکھے. اور ناظرین محترم, احساس کی رمضان 2024 کی اپیل کے حوالے سے میں ایک بار پھر آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ناظرین محترم, اللہ رب العالمین نے آپ کو جتنا عطا کیا ہے, اللہ رب العالمین کا اس پہ آپ شکر ادا کریں. اور اللہ رب العالمین نے جتنا عطا کیا ہے, اپنی استطاعت کے مطابق آپ جتنا ڈونیٹ کر سکتے ہیں احساس کے ساتھ اس نیکی کے سفر میں احساس کا ساتھ دیں, احساس کے ساتھ تعاون کریں. احساس نے کچھ پیکیجز ترتیب دیے, میں ایک بار پھر آپ کے سامنے وہ پیکیجز جو وہ بتاتا چلوں کہ انہوں نے عید کی آمد ہے تو بچوں کی عیدی کے حوالے سے انہوں نے ایک پیکیج ترتیب دیا تھا جو کہ $55 کا ہے. اگرچہ آپ اس میں اپنا حصہ ملانا چاہتے ہیں تو آپ $55 کے اندر اس میں اپنا حصہ ملا سکتے ہیں. اس کے علاوہ فطرے کے حوالے سے انہوں نے ایک پیکیج ترتیب دیا ہے $8 کا. اگرچہ آپ اس میں حصہ ملانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں بھی اپنا حصہ ملا سکتے ہیں. مساجد کی تعمیرات کا سلسلہ, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا, الحمدللہ کئی ایسے علاقے اندرون سندھ, اندرون پنجاب جہاں پہ ہمارا آنا جانا نہیں ہوتا, وہاں پہ پہنچ کے انہوں نے, جہاں پہ مساجدیں نہیں تھی وہاں پہ مساجدوں کی تعمیرات کے کاموں کو سلسلہ وہاں پہ شروع کیا. آپ اس کام میں اگرچہ اپنا حصہ ملانا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف $9,500 کے اندر آپ اس میں بھی اپنا حصہ ملا سکتے ہیں. اور ہینڈ پمپ اگرچہ آپ کہیں پہ لگوانا چاہتے ہیں, یہ ہینڈ پمپ کے اندر اگر آپ اپنا حصہ ملانا چاہتے ہیں تو $185 میں آپ ہینڈ پمپ کے اس نیک کام کے اندر بھی آپ اپنا حصہ ملا سکتے ہیں. تو ایک بار پھر ناظرین محترم, میری آپ سے اپیل ہے کہ احساس کے اس نیکی کے کام میں ضرور احساس کا ساتھ دیجئے. اور رمضان المبارک, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اب جا رہا ہے, اور احساس آپ کو رمضان کے جاتے جاتے بھی یہ صدا دے رہا ہے کہ آئیے رمضان المبارک کے بقایا دنوں کے اندر بھی آپ احساس کے ساتھ تعاون کریں اور ان لوگوں کی مدد کریں جو کہ غریب ہیں, مسکین ہیں, یتیم ہیں, یا بیوہ عورتیں ہیں, یا وہ سفید پوش لوگ جن کے پاس ضروریات زندگی کی کئی اشیاء موجود نہیں ہیں, اور ان کی عزت کا بھرم رکھتے ہوئے احساس ان تک ان کی ضروریات زندگی کا وہ تمام اشیاء ان کو مہیا کر رہا ہے. اور یقینی طور پہ جیسا ہم نے نفیس بھائی سے بھی سنا کہ لوگوں کو خبر نہیں ہوتی کہ بھئی ہماری خبر احساس والے رکھ کے بیٹھے ہوئے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ احساس گلی گلی لوگوں کو تلاش, ایسے لوگوں کو تلاش کرتا ہے جن کے پاس ضروریات زندگی کی اشیاء نہیں ہے. اچانک کسی کے گھر کا دروازہ کہتے کھٹکھٹ ہوتی ہے اور احساس والے وہاں پہ اس کی ضروریات زندگی کی چیزیں لے کے وہاں پہ پہنچتے ہیں. تو میں قبلہ مفتی صاحب کی جانب آؤں گا, اور مفتی صاحب آخر میں چاہوں گا کہ احساس کے اس نیک کام کے حوالے سے آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے, انسپریشن کے حوالے سے, اس حوالے سے کچھ بتائیے گا. جو بھی ڈونیشن دینے والا اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میرا پیسہ محفوظ ہاتھوں میں لگ کر محفوظ مقام پہ لگے, جو ضرورت کے مطابق کہا گیا ہے اس پر, تو آنیسٹی پیس, ایمانداری جو ہے نا وہ دیتی ہے. آج یہ ادارہ ایمانداری پہ کھڑا ہے. بے شک, بالکل حقیقت ہے, اور یہ کھڑا رہے گا جب تک ایمانداری میں. اس کتنا خوبصورت ایک ان کا پیکیج ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس میں صدقے جاریہ والا بھی کام ہے. بالکل, مسجد بنا لیجئے, مسجد قیامت تک رہے گی, قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں وہ زندہ ہے تو اور مردہ ہے تو اس کے اندر مر گیا تو اس کو دیا جا رہا ہے. پانی لگا دیجئے, پانی کا لگا دیجئے ہینڈ پمپ, تو معلوم گا صاحب وہ بھی ایک کہہ لیجئے کہ صدقہ جاریہ ہے. بالکل, واہ. کسی غریب کا پیٹ بھر رہے ہیں, اب یہاں پر آ جائیے کہ ظاہر ہے کہ پیٹ بھرنا ہے, اور بھوک جو ہے اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہوتا. بے شک, بے شک. اور یہی بھوک, یہ یاد رکھو کہ انسان کو گمراہ بھی کر دیتی ہے, ایمان بیچنے پر بھی تیار کر دیتی ہے. تو اس غریب کا ایمان بیچنے سے بچانے کے لیے آپ احساس کا ساتھ دیں. واہ واہ واہ, بہت خوب, بہت خوب. یہ یاد رکھیں, میں نے بہت ساروں کو دیکھا ہے کہ یار آپ یہ پہلے بتائیے کہ ہم مسلمان رہ کے کیا کریں گے جب ہمارے پیٹ میں روٹی نہیں ہے. اللہ, یہ بہت بری شے ہے, بہت کہہ لیجئے کہ امتحان ہے, یہ بڑا سخت کڑا امتحان ہے. اس میں جو رک گیا, جو رہ گیا وہ رہ گیا. ہاں ہاں, بالکل بالکل ایسا. لہٰذا یہ یاد رکھیے آپ کہ اس کے اندر باقاعدہ ہر چیز کا خیال رکھا گیا ہے. یہ جتنے بھی دسترخوان لگ رہا ہے, یہ لگ رہا ہے, وہ لگ رہا ہے, یہ بھوک مٹا رہا ہے لوگوں کی. یہ اگر آپ بھوکے کو کھلا رہے ہیں, میں تو صرف اور صرف شوکت تھانوی کا ایک بڑا پیارا خوبصورت سی خطہ ہے, وہ میں سنا کے آپ سے وہ کروں گا, اجازت چاہوں گا. اور وہ خطہ کیا ہے
کہ خدا زر دے کے یوں بندوں کو اپنے آزماتا ہے. اللہ اکبر. واہ 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 وہی واہ. سبحان اللہ استاد. خدا زر دے کے یوں بندوں کو اپنے آزماتا ہے کہ دیکھے آپ کھاتا ہے یا اوروں کو کھلاتا ہے. ہائے 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 واہ 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 کیا بات ہے مفتی صاحب کیا بات. مختصر ترین پوری خدا کچھ دے تو اے شوکت کسی کو ساتھ لے کر کھا. ہائے 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 واہ 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 واہ. خدا کچھ دے تو اے شوکت کسی کو ساتھ لے کر کھا. اکیلا تو جہاں میں ایک سگے ناپاک کھاتا ہے, کتا کھاتا ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب. کہتے ہیں میں آپ کا ایک بار پھر احساس کی جانب سے آپ کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے احساس کے لیے وقت نکالا اور آپ یہاں پہ تشریف فرما ہوئے. میں قبلہ نفیس احمد خان صاحب کی جانب آؤں گا. اور قبلہ آپ ہمارے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے احساس کے ساتھ جڑنے کے لیے, کیا انسپریشن دیں گے اس حوالے سے؟ ولید ایک خوبصورت شعر ہے جو احساس پہ پورا اترتا ہے کہ جو ہو سکے تو فروزہ نگر نگر کر دو, جو ہو سکے تو فروزہ نگر کر دو, خلوص پیار وفا امن و آشتی کے چراغ. تو احساس نے جو یہ چراغ جلایا ہے انسانیت کا, انسانیت کی مدد کا, انسانیت کے فلاح و بہبود کا, یہ وہ چراغ ہے جو آج سے 15 سال پہلے ایک چھوٹا سا پودا تھا, ایک چھوٹا سا چراغ تھا. آج یہ روشن ایک روشن باپ کی طرح اس نے اپنے ایک روشن ایسے سایہ دار درخت کی شکل اختیار کر لی ہے جو پوری دنیا میں ان لوگوں کو خود جا کے باقاعدہ ریسرچ کر کے ایک ایک گھرانے میں جا کے یہ راشن پہنچاتے ہیں, یہ انعام پہنچاتے ہیں, یہ عید کے تحائف پہنچاتے ہیں. تو یہ بہت بڑا کام ہے. اور ایک زمانہ تھا جب مفتی صاحب بھی گواہ ہیں کہ شاعر نے اس کو چھوٹے سے 4 اشعار میں کہا ہے کہ ہم تو وہ تھے کہ محبت تھا وتیرہ جن کا, ہم تو وہ تھے کہ محبت تھا وتیرہ جن کا, پیار سے ملتا تو دشمن کے بھی ہو جاتے تھے, اور اس توقع پہ کہ شاید کوئی مہمان آ جائے گھر کے دروازے کھلے چھوڑ کے سو جاتے تھے. تو صحابہ کرام کا جو سلسلہ تھا, کبھی اکیلا کھانا نہیں کھایا, کبھی اکیلے کھانا نہیں کھایا. جتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں ان کی اگر آپ کہانیاں سنیں تو ان میں یہ کبھی وہ اکیلے نہیں کھاتے تھے, ان کے دسترخوان ہمیشہ کھلا ہوتا تھا. خود کھائیں نہ کھائیں لیکن اپنے دوستوں کو, اپنے احباب کو, اپنے مسافروں کو ضرور کھلاتے. تو یہ وہ تجارت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی. اللہ سے تجارت جو کرتا ہے اس کے خزانے میں کبھی کمی نہیں ہوتی. اللہ کی جو یہ پانی کا سلسلہ اور مساجد کا جو سلسلہ ہے, یہ وہ تجارت ہے جو تا قیامت ان کے کھاتے میں لکھی جائے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ہم نے خیر کافی سارے پیکیجز جو احساس نے ترتیب دیے ان کے حوالے سے میں نے بات کری, بلکہ میں قبلہ مفتی صاحب کی طرف ایک دفعہ پھر آؤں گا. میں ایک سوال رہ گیا, ہم نے تمام پیکیجز کے حوالے سے بات کری. اچھا افطار کرانے کے حوالے سے ذرا یہ بتائیے, کسی بھی شخص کو روزہ کھلوانے کا یہ کتنا بڑا ثواب ہے, اس حوالے سے ذرا کچھ ضرور ارشاد فرمائیے گا. دیکھیے عبادت کے اندر سب سے بڑی عبادت اور شہنشاہ عبادت جو ہے وہ روزہ ہے. اللہ اکبر. واہ. کیونکہ ہر عبادت کے اندر اطاعت ہے. یہ عبادت میں اطاعت نہیں ہے بلکہ یہ عشق ہے اس میں, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے اندر بھوکا پیاسا رہتا ہے ایک سرٹن ٹائم کے لیے. تو اسی لیے حدیث قدسی ہے, یعنی جس کے راوی خود رسول اللہ ہیں, الصوم لی وانا اجزی بہ, قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ روزہ میرے لیے, اس کی جزا میں دوں گا. اور اگر اس کو فعل مجہول سے پڑھیں, الصوم لی وانا اجزی بہ, یعنی روزہ میرے لیے ہے, اس کی جزا میں خود ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا بات. یہ 2 چیزیں. اب اس کو یہ سوچ لیں آپ کہ سرکار دو عالم نے فرمایا جس نے روزدار کو ایک گھونٹ پانی یا دودھ یا ایک کھجور اس سے کہہ لیجیے روزہ کھلوا دیا, اس کا پورا ثواب بھی اس کی نامہ اعمال میں ملے گا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا اجر ہے, اجر عظیم ہے. اجر نہیں ہے بلکہ اجر عظیم ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کے باقاعدہ روزے کا ثواب اس کو دے, تو اس سے بڑھ کر کیا خوش قسمتی ہوگی. اور یہ راتیں جس میں جہنم سے خلاصی ہے بالکل, لوگوں کو باقاعدہ نکالا جا رہا ہے, اس راتوں کو باقاعدہ اویل کرو. یہ سنہری موقع ہاتھ دوبارہ نہیں آتا ہے. اور پھر یہ یاد رکھیے آپ کہ اللہ تو چانس دیتا ہے, نہ جانے ہم اس سال ہے نہیں اگلے سال زندہ رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں, تو کم از کم کچھ نہ کچھ کر جائیں جو امر ہو جائیں. لوگ یاد رکھیں جو کرتا جو بھی کرتا ہے دنیا میں اس کا اجر جو ہے وہ اللہ دیتا ہے. اور پھر لوگوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو باقی سلامت رکھتا ہے کہ وہ عزم کا پہاڑ ہے, پیار کا درخت ہے. اللہ اکبر.
नूर का मीनार है। क्या बात, वो जिस जगह खड़ा था, जहाँ सो गया है, वो धरती की जोत बन के अमर हो गया। सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत मुफ्ती साहब। और मैं कहूँगा कि मतलब हम कोई भी अमल करें, मिसाल के तौर अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं तो हम ये समझे कि भाई ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज है, वो समझ के पढ़ेंगे। रमज़ान हमें मिला तो हम समझे कि भाई ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान है, इस तरह से इसकी इबादत करें। और जो ताक़रातों का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है मुफ्ती साहब, कल अल्हम्दुलिल्लाह 27वीं शब है। जी हाँ, ये चौथी बिल्कुल ताक़रात। मारूफ। इसके ऊपर तो यूँ समझ लीजिए कि हज़रत अल्लामा उसका जो है वो उन्होंने इसके ऊपर बहुत खूबसूरत, गुलाम रसूल साहब सईदी ने, सईद मिल्लत, उन्होंने किया। उन्होंने तो बाकायदा साबित किया है, बाकायदा इल्मुल आदात से भी साबित किया है। और एक छोटा सा बस बता देता हूँ कि उन्होंने कहा कि लैलतुल क़द्र के 9 हर्फ हैं और ये 3 जगह इसकी तकरार आई थी। इन्ना अंज़लनाहु फी, जो मैंने शुरू किया था, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। तो वो कहते हैं कि 3 जगह आया है, तो 9 या 27, 27वीं शब है। अल्लाह, वाह क्या वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। अब ये सुनने वाले सुन लें, लेकिन ये उनकी अपनी हुस्न ज़न है, उनकी अपनी तहकीक है, उन पर अल्लाह का इनाम व इकराम है। हम बिल्कुल मिन्न तस्लीम करते हैं, लेकिन भुलाए नहीं आदमी। वो 5 रातों के अंदर उठे और थोड़ा थोड़ा कह लीजिए कि सहरी से 1 घंटा पहले उठकर कुछ पढ़ ले, ताकि वो 5 को ऑक्यूपाई कर ले, ताकि उसके अंदर फिर कोई तशनगी बाकी ना रहे और कोई हाथ से ना निकले। जब 5 रातों में, ताक रातों में इबादत कर ली, तो कोई सी भी रात होगी वो उसको उसका अजर व सवाब मिलेगा। और 1000, अब अंदाज़ा लगाएं, वाह, 1000 सालों से भी बेहतर, महीनों से 1000 महीनों से ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला देता है। तो अब आप यहाँ पर एक और भी, इससे एक नुक्ता और भी निकलता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला एक कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के नुज़ूल की वो शब, उसका अजर 1000 साल के बराबर है। जो साहिब कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक का जो दिन होगा, उसका अजर क्या होगा और सवाब क्या होगा। क्या बात है, क्या बात है मुफ्ती साहब, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैं आपका एक बार फिर बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मुफ्ती साहब कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आप एहसास के साथ इस अपील में शामिल हुए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आपका साया हमेशा हम तमाम पे सलामत रखे। मैं क़िबला नफ़ीस अहमद ख़ान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको भी मज़ीद इज़्ज़तों से नवाजे। जो आप काम कर रहे हैं गुज़िश्ता 4 दिहाइयों से, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें मज़ीद बरकत अता फरमाए। उवैस निज़ाई साहब, मैं आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप भी इस एहसास का हिस्सा बने, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। नाज़रीन मोहतरम, जाते जाते मैं एक बार फिर आपको ये एहसास दिलाता चलूँ, एहसास की जानिब से ये एहसास दिलाता चलूँ, एहसास की जानिब से कि भाई जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको दिया है, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कुछ ना कुछ ज़रूर कहते हैं एहसास के साथ ताउन करके डोनेट करें। और ये मैं तो कहूँगा कि ये गोल्डन डेज है, जो बाकी रह गए ये गोल्डन डेज है। और एहसास को अल्लाह ताला ने एक तहदीस नेमत के तौर के ऊपर हम हमारे दरमियान भेज दिया। ख़ासतौर पर हमारे जो बाहर रहने वाले लोग हैं, बाहर ममालिक में रहने वाले लोग हैं, जिनके पास ज़कात और अतियात देने के लिए लोग उनको नहीं मिल रहे, वो किसी पे अगरचे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, तो मैं कहूँगा आप एहसास के साथ ज़रूर ताउन करें, एहसास पे भरोसा करें कि गुज़िश्ता 15 सालों में आप हमारी इमेजेस जो है वो कंटिन्यू स्क्रीन के ऊपर चल रही हैं कि गुज़िश्ता 15 सालों में एहसास ने कितनी खिदमत करी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की। चाहे मसाजिद की तामीरात का सिलसिला हो, मसाजिद की तामीरात जगह जगह अंदरून सिंध, अंदरून पंजाब में जाके ऐसी जगहों पे जहाँ पे मसाजिदें नहीं थी, उन जगहों के ऊपर जाके मसाजिद की तामीरात, ये मैं कहूँगा एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है एहसास की। उसी के साथ दूसरा जो हमारा ये हैंड पंप का जो सिलसिला था, इन्होंने ये बड़ा अच्छा वो करा है। तो अल्लाह ताला जो है इनके इस काम में भी मज़ीद बरकत अता फरमाए। और 185 का इन्होंने हैंड पंप का पैकेज निकाला है। तो आप जितना हो सकता है, जिस हिसाब से भी आप हिस्सा मिलाना चाहें, ज़रूर हिस्सा मिलाइए। इसी के साथ नाज़रीन मोहतरम, अपने मेज़बान वलीद अहमद को इजाज़त दीजिए। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।